بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج معاشرے میں ہمیں ایک بہت ہی پہلو نظر آتا ہے عجیب، اور وہ پہلو ہے کہ ہمارے جو رشتے ہیں وہ بہت کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ جیسے ہمارے ریلیشن ہیں، وہ ریلیشن گھر کا ہو، پڑوس کا ہو، دوستوں کا ہو، میاں بیوی کا ہو، والدین اولاد کا ہو، یہ رشتے ہلکے ہلکے ہمارے ہاتھ سے چھوٹتے نظر آتے ہیں، اور ہم ان رشتوں کو مضبوط بھی نہیں کر پاتے۔ اور یہ چونکہ بہت بار مجھ سے سوال پوچھا جاتا ہے، اور جب الحمدللہ میں نے اس چینل کے ذریعے ایک ویڈیو بنائی تو اس کے ذریعے کچھ لوگوں نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ میں اس موضوع پہ بات کروں، تو لہٰذا میں اس موضوع پہ آج بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے درمیان جو رشتے ہیں وہ اتنے کمزور کیوں ہو جاتے ہیں۔ چھوٹا بڑے سے ناراض ہو جاتا ہے، والدین اولاد سے ہو جاتے ہیں، اولاد والدین سے۔ تو اس کا ایک سمپل جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اصل میں جو پرابلم ہے وہ ہماری اردو ڈکشنری کی پرابلم ہے۔ اب وہ ظاہر سی بات ہے، جب اردو ڈکشنری کا نام آیا تو لوگ سوال کہیں گے کہ لڑائی جھگڑے میں یہ اردو ڈکشنری کہاں سے آ گئی۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی غصے کے مرحلے میں ہوتے ہیں یا کسی ایسے مرحلے میں ہوتے ہیں تو ہم پہ مناسب الفاظ نہیں ہوتے جس سے ہم سامنے والے سے گفتگو کر سکیں۔ مثال کے طور پہ ابھی میرا کسی سے جھگڑا ہو جائے، اور اگر میرا جھگڑا ہوا ہے تو میرا پہلا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ غصے والا، اور میں اس سے چھوٹتے ہی کہتا ہوں کہ میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ اگر مثلاً ہماری کسی سے لڑائی ہوتی ہے، میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا، میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ اچھا، نہ اس نے کبھی کسی کو گولی ماری ہے، نہ وہ گولی مارے گا، اور نہ وہ گولی مار سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ یہ الفاظ کہتا ہے کہ میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، میں تمہیں گولی مار دوں گا، میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ تو ہوتا کیا ہے کہ ہم پہ الفاظوں کی کمی ہوتی ہے۔ ایکچوئل میں ہونا یہ تھا کہ اگر میری کسی سے لڑائی ہو گئی تو مجھے الفاظوں کا صحیح استعمال کرنا تھا کہ دیکھو بھائی، یہ جو تم نے کام کیا ہے اس کی وجہ سے مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے، بڑا ہرٹ ہوا ہوں، مجھے آپ سے یہ توقع نہیں تھی، لیکن ہم اس کے برعکس الٹی بات معلوم کرتے ہیں۔ الٹی باتیں ہوتی ہیں ہمارے کہ بدتمیزی، اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو گالیاں، جو ہمارے معاشرے میں آپ نے دیکھا ہے کہ ایسے ہینیس کرائم کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اس دوسرے شخص کے گھر میں بیٹھی ہوئی خواتین کے بارے میں جنہیں ہم جانتے بھی نہیں ہیں۔ تو اصل میں کیا پرابلم ہے کہ ہمارے ہاں الفاظوں کی کمی ہے، ہم پہ اردو ڈکشنری کی کمی ہے۔ اگر ہم پہ الفاظ صحیح ہوں، اردو ڈکشنری ہماری اچھی ہو، تو کبھی بھی ہمارا جھگڑا زیادہ نہیں بڑھے گا، کبھی بھی ہمارے رشتے ہمارے ہاتھ سے نہیں جا سکتے۔ مثلاً آپ دیکھیے، ایک بچے کو کسی کے والد نے کوئی کام دیا ہے، اب ہوتا کیا ہے، تو والد اگر اس کے کام میں کوئی 19-20 ہو جائے یا کوئی کمی ہو جائے یا بازار سے آنے میں دیر ہو جائے تو والد چھوٹتے کیا کہتا ہے؟ بہت بدتمیز ہو گئے ہو تم میرے اوپر بوجھ ہو، تم نے زندگی میں کبھی کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ یہ الفاظ سے ہوتے ہیں باپ کے۔ میں نے اپنے والد کی اتنی خدمت کی، تو میرے اوپر بوجھ ہے، کلنگ ہے، تو نے میرا منہ کالا کروا دیا، تو لائف میں کچھ نہیں کر پائے گا۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا، اگر ہم پہ اردو ڈکشنری ہوتی تو ہمیں یہ بات کرنی چاہیے تھی کہ بیٹا دیکھو ایسا ہے، میں نے آپ کو ایک ذمہ داری دی تھی کہ آپ کو اپنی بہن کو کالج چھوڑ کے جانا ہے، آپ کی یہ رسپانسبلٹی تھی کہ آپ کو امی جان کی دوا لے کے آنی ہے، آپ کی یہ رسپانسبلٹی تھی کہ آپ کو گھر کا سامان لانا ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا، میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اس میں دیر کیوں لگ گئی۔ تو دیکھیے، جب آپ ایسی بات کریں گے تو آپ کے اور اس کے ریلیشن میں کمیونیکیشن ڈیولپمنٹ ہوگی۔ اصل کیا ہے؟ کمیونیکیشن ہماری ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی ہے، ہم فوراً غصہ کر دیتے ہیں۔ تو اصل میں ہونا یہ چاہیے کہ ہم جب کسی سے بات کریں یا جب ہم ہیٹس آف ایونٹ میں ہوں تو ہمارے ہاتھ میں اردو ڈکشنری ہو، ہم پہ وہ صحیح الفاظ ہونے چاہیے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم زبان سے تو کچھ کہنا ہے لیکن ہمارے خیالات کچھ اور ہیں۔ ابھی مثال کے طور پہ ماں کو ہم دیکھتے ہیں، اگر ماں بیٹی میں کوئی بات ہوا تو ماں بیٹی سے کہتی ہے کہ جب تو اپنی سسرال جائے گی نا، جب تجھے پتہ چلے گا، جب تو اپنی سسرال جائے گی نا، اور جب تو سے اس طرح بدتمیزی ہوگی، جب تیری اولاد ایسے کہے گی، جب تجھے پتہ چلے گی۔ اچھا، اس کا ماں کا یہ خیال بھی نہیں ہے۔ ماں کا خیال کیا ہے؟ یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے،
یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اسے کوئی پریشانی نہ آئے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ مجھے پریشانی آ جائے، یہ ماں کے خیال ہیں لیکن الفاظ الگ ہیں۔ تو ہم الفاظ الگ ہوتے ہیں، ہمارے خیالات الگ ہوتے ہیں، تو ہمارے الفاظ اور خیالات میچ ہونے چاہیے۔ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے الحمدللہ ہم سب ایڈلٹ ہیں، تو ہمیں یہ پتہ ہونی چاہیے کہ ہم جیسے گالیاں بکتے ہیں، ہم گالیوں کے ذریعے اتنا یہ مثلا ہینیس کرائم کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا میری لڑائی ہو گئی تو میں فلاں شخص کی ماں اور بہن کے بارے میں ایسے الفاظ ادا کرتا ہوں کہ ہم سبھی کو پتہ ہے گالی کے ذریعے، اچھا میں نے اس کی بہن کو جانتا بھی نہیں ہوں، میں اس کی بہن کو، میں اس کی ماں کو بھی نہیں جانتا، نہ مجھے اس کے گھر پر جانا ہے، نہ مجھے اس سے گھر پہ آ کے لڑائی کرنی ہے، لیکن پھر بھی میں ہینیس کرائم والے الفاظوں کا استعمال کرتا ہوں، اور اس بنا پہ خاندان قتل و غارت ہو سکتے ہیں، قتل و غارت۔ تو کہنا یہی ہے کہ آج جو رشتے ٹوٹ رہے ہیں ہماری سوسائٹی میں یا ہمارے ہاتھ سے چھوٹتے جا رہے ہیں، تو اس کا جو ایک میں سمجھتا ہوں یا زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ ہم پہ مناسب الفاظ نہیں ہوتے، ہماری کمیونیکیشن نہیں ہوتی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، والد کے ساتھ، والدہ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ۔ اس نے کچھ بات کہی، فوراً ایک دم غصے میں آ جانا۔ اگر آپ اس سے وجہ پوچھیں، کمیونیکیشن کریں، تو آپ کا ریلیشن اس سے ڈیولپمنٹ ہوتا ہے۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے اندر الفاظوں کی کمی ہے۔ تو آئندہ اگر آپ یہ ٹرائی کریں کہ جب آپ غصے میں ہوں، جب ہیٹس آف ایونٹ میں ہوں، آپ بہت غصے میں ہوں، آپ اولاد کی طرف سے ہوں، اولاد نے کوئی کام نہیں کرا ہے، تو آپ جب صحیح الفاظ کا استعمال کریں گے، آپ یہ پریکٹس میں لائیے گا، تو آپ اس کا اثر دیکھیے گا آپ کے بچے میں، آپ کے بچے میں اور آپ کے بیچ میں ایک ریلیشن شپ ڈیولپمنٹ ہوگی انشاءاللہ تعالی۔